الأنبياء والمرسلين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. مسجد کے آداب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے جس کو کھا کر یا پی کر انسان کے منہ سے بو آتی ہے. ایسی چیزوں کو کھانے سے مسجد میں آنے سے پہلے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. بدبودار چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو لہسن یا پیاز کھاتا ہے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. تو یہ جو لہسن ہے پیاز ہے یہ کچا کھا کر نہیں آنا. ہاں اگر کوئی شخص ان کی بدبو کو کسی بھی طریقے سے ختم کر کے مار کے کھا لیتا ہے تو وہ بدبو ختم ہو گئی, وہ کھا کے آ سکتا ہے. معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ قرہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آئے, اور فرمایا کہ ان کنتم لا بد آکلیھا فامیتوہما طبخا, کہ اگر تم نے ضرور ہی کھا کر ان کو مسجد میں آنا ہے تو پھر تم ان کی بو کو پکا کر مار لو, ختم کر لو, پھر کھا کے آ جاؤ. اور اگر کوئی بندہ معذور ہو, صاحب عذر ہے, کوئی بیماری ہے, اس کو کوئی تکلیف ہے, اس کی وجہ سے اگر وہ کچا جو لہسن کھاتا ہے کچا پیاز کھاتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے. معذور شخص کے لیے جائز ہے, صاحب عذر کے لیے جائز ہے. ابو داود کے اندر موجود ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے کچا لہسن کھایا, میں مسجد کے اندر آ گیا. جب مسجد میں آیا تو میری ایک رکعت رہ گئی. میں مسجد میں داخل ہوا, میرے منہ سے بو آ رہی تھی. آپ علیہ السلام نے نماز مکمل کی تو فرمایا کہ یہ کس کے منہ سے بو آ رہی ہے, کون لہسن کھا کے آیا؟ تو مغیرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میری رکعت مکمل ہوئی. میں نے مکمل رکعت کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دی. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ مبارک مجھے پکڑائیے. کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور یہاں سے میں نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا, آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو میں نے اپنے سینے تک پہنچا دیا اندر سے. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے سینے میں تکلیف ہے, میرا سینہ بندھا ہوا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے میں نے بندھا ہوا ہے, تو اس کا علاج جو ہے وہ میں کچے لہسن اور پیاز سے کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انک معذور, تو صاحب عذر ہے, تجھے اجازت ہے. تو جو معذور شخص ہو, عذر والا ہو, اس کو اجازت ہے کہ وہ کچا پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آ جائے, عام اجازت نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ لہسن اور پیاز کچا کھانا ویسے ہی حرام ہے. یہ حرام نہیں ہے. مسجد میں آنے سے پہلے ان کو کچا کھانا یہ جائز ہے, ویسے کھایا جا سکتا ہے. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ابو داود کے اندر موجود ہے, فرماتے ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کا موقع تھا, ہم نے جنگ لڑی, جنگ لڑ کر ہم فتح پا کر تھوڑا سا آگے گئے تو بھوکے تھے, ہم بھوک لگی ہوئی تھی, ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا, پیاز تھے کچے, کہتے ہم وہ کھا گئے.
اور پیٹ بھر کے کھایا، سیر ہو کے کھایا، پھر ہم مسجد میں چلے گئے۔ جب مسجد میں گئے ہمارے منہ سے بو آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو یہ بدبو دار چیز کھاتا ہے وہ مسجد میں نہ۔ صحابہ کرام نے کہا لو جی لہسن حرام ہو گیا، پیاز حرام ہو گیا، انہوں نے یہ بات مشہور کر دی۔ آپ علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں فرمایا یہ ایک ایسا پودا ہے کہ اس سے مجھے کراہت آتی ہے، مجھے اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، لہذا بدبودار ہے، یہ کھا کر مسجد میں نہ ہو۔ تو یہ بدبودار جو چیزیں نا جن کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، ان کو کھا کر مسجد میں آنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، منہ پاک کر کے آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جب رات کو اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا تو ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، فرشتہ اس کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے، پھر وہ جو بھی قرآن کی آیت پڑھتا ہے، جو بھی حرف پڑھتا ہے، وہ فرشتے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس لیے طہروا افواہکم للقرآن، قرآن پڑھنے کے لیے اپنے منہوں کو پاک رکھا کرو۔ تو نماز کے اندر بھی قرآن کریم کی قرات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو اللہ سے یہ نماز اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے مکالمہ ہے، اللہ سے گفتگو ہے، تو اس وقت منہوں کو پاک رکھنا چاہیے، پاک کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔